أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ زینا مزین کی گئی ہے، خوبصورت اور خوشنما بنا دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت اور مزین کر دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا کی زندگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو تقوی والے ہیں وہ ان سے قیامت والے دن ان سے اونچے ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ والذین اتقوا اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں، فوقہم یوم القیامہ وہ ان سے اوپر کے درجوں میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جل جلالہ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب۔ گویا کافر لوگ کا ایک دعویٰ تھا جو غلط دعویٰ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ پاک جو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں دنیا میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہیں، اور قیامت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کر دیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے دعوے کے بطلان کے لیے یہ بات کہی کہ نہیں، رزق کا مسئلہ الگ ہے، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں جتنا حساب بغیر حساب کے دے دیتا ہے، وہ خوب کھول کر دے دیتا ہے، اس لیے کہ حساب سے آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کو رزق فراخ کشادہ مل جائے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور اس کی نجات ہوگی۔ کان الناس امتا واحدتا، لوگ سارے کے سارے ایک امت پر تھے، یعنی ایک ہی امت تھی، سارے انسان۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ جل جلالہ نے نبیوں کو بھیجا۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب لوگوں نے نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ کی بغاوت شروع کر دی۔ اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین کہ جو حق کی اتباع کرنے والوں کو خوشخبریاں سناتے تھے، ومنذرین اور جو حق کی اتباع سے اعراض کرتے، ان سے منہ موڑتے، ان کا انکار کرتے، ایسے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ تو کان الناس امتا واحدتا، شروع میں امت سارے لوگ ایک ہی امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین کہ جو خوشخبریاں سنانے والے تھے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب کو بھی بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کر لے، وہ کتاب بین الناس لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر لے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف فیہ جس میں ان کو اختلاف ہے، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم۔ ارے اس کتاب میں اختلاف کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہی لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی بعد اس کے، یہ کتاب یعنی ان کو ہی ملی تھی، اور یہ اختلاف اس وقت کیا کہ جب ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، اور اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، باہمی ضد کی وجہ سے۔ وما اختلف فیہ، اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا، الا الذین اوتوہ مگر انہی لوگوں نے کیا کہ جن کو یہ کتاب مل گئی تھی، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ جب ان کے پاس واضح روشن نشانیاں آئی، بغیم بینہم، اور یہ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، باہمی حسد اور ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اللہ جل جلالہ نے ہدایت کی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اس میں کہ جس میں ان سب نے اختلاف کیا تھا، تو اس میں اللہ جل جلالہ نے اس کو ہدایت کی، حق کی، باذنہ اپنے حکم سے اور اپنے ارادے اور امر سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جل جلالہ ہدایت کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ گمان رکھتے ہو، ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ اب تک نہیں آئے تمہارے پاس ان لوگوں کی طرح کہ جو تم سے پہلے گزرے، وہ حالات تم پر نہیں آئے، وہ سختیاں اور مشاکل اور مصیبتیں اور تکلیفیں جو ان کو دی گئی، اذیتیں ان کو پہنچائی گئی، وہ تمہیں اب تک نہیں پہنچائی گئی، اور تم بھی گمان رکھتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے۔ ان کی حالت کیسی تھی اس کو تو ذرا سوچو، مستہم البأساء والضراء، ان کو
تنگیاں پیش آئی اور تکلیفیں ان پر آئی، وہ زلزلوا اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول کہنے لگا اور جو اس کے پیروکار تھے، اس کے ماننے والے تھے، ایمان لانے والے جو ان کے ساتھی تھے، وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، غور سے سن لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور اپنی چادر مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسادہ تکیہ بنایا تھا۔ اتنے میں فرمایا کہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں چاہتے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہی، فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کس کس طرح کی مصیبتیں اور مشکلات آئی کہ ایک نبی کو کھڑا کر دیا جاتا اور اس کے اوپر ہاری سے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور یہ سب کچھ ان کو دین سے نہیں روکتا تھا، اس طرح سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچی۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پچھلی امتوں کے قصے سنائے۔ یہاں بھی اللہ جل جلالہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان والو کیا تم سمجھتے ہو جنت میں آسانی سے جاؤ گے، حالانکہ تم پر اب وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان لوگوں پر جو حالات آئے وہ تم پر ابھی نہیں آئے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ماذا ینفقون کی کیا خرچ کریں گے، قل آپ ان سے کہیں ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر کا کام خرچ کرتے ہو تو وہ فللوالدین، والدین کے لیے ہونی چاہیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور راستے کے مسافروں کے لیے، ان کے لیے ہونی چاہیے، ان پہ خرچ ہونی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جل جلالہ اس کو جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پر قتال فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں ہے، ناپسند اس کو کرتے ہو، اچھا نہیں لگتا تمہیں۔ لڑائی لڑنا، کافروں کا مقابلہ کرنا، دشمنوں سے لڑنا، یہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ نفس پر بور ہوتا ہے، نفس پر بوجھ بنتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پر قتال فرض کی گئی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے، بہت قوی امکان ہے اس بات کا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کو محبوب سمجھو، اس کو تم اچھا سمجھو، اسے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہت برا ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جل جلالہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، تم جانتے ہوتے تو پھر تمہیں یہ قتال برا نہ لگتا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں تو یہ بہت برا لگتا ہے، حالانکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو گویا اللہ جل جلالہ یہاں پر ایمان والوں کے ذمے کافروں سے لڑنا، ان کے خلاف جد و جہد کرنا، ان کے خلاف اپنی قوت کا، اپنے جان کا استعمال کرنا، اس کا اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو تقریباً امت سے متروک ہے۔ امت کا اکثریت طبقہ ایسا ہے کہ جو جہاد کا منکر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا طبقہ ہے امت مسلمہ میں سے کہ جہاد کا منکر ہے، یا تو وہ اقدامی جہاد کے تو اکثریت منکر ہے، دفاعی جہاد کے کچھ منکر ہیں، کچھ دفاعی جہاد کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اگر دشمن مقابلہ کرے، جنگ لڑے آپ سے تو پھر تم بھی ان سے لڑو، اس کا یہ تو کسی کوئی مسلمان بھی آپ سے لڑے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ تم ان سے لڑو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی اگر آئے اور مجھ سے میرا مال لینا چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مال نہ دو، فرمایا اگر مجھ سے لڑنا چاہے تو فرمایا تم بھی لڑو، فرمایا اگر مجھے قتل کرے تو فرمایا تم جنت میں ہوں گے، فرمایا اگر میں اس کو قتل کروں فرمایا ہو فی النار، وہ جہنم میں ہوگا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس وجہ سے لڑنے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اصل میں اس آیت میں اور اس طرح کی دوسری بہت ساری آیات ہیں جہاں پر اللہ جل جلالہ نے اقدامی جہاد کا ہمیں حکم دیا ہے۔ مسلمان تو ساری دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا کہ جو کلمہ میں پڑھ چکا ہوں اور یہ حق اور سچ کلمہ ہے، یہ دنیا کا آخری انسان بھی پڑھ لے، کیوں نہیں پڑھتا وہ، اور وہ میرے خلاف کیوں، مقابلے پہ کیوں اترتا ہے؟
اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محنت کرتے تھے، اور محنت کا بنیاد ان کی 3 چیزیں ہوتی تھی کہ لوگوں سے کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاتے تو بہت اچھا، وہ حقوق ان کو مل جاتے جو عام مسلمانوں کو ملے۔ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ ہوتے تو ان سے کہتے کہ تم جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، ذلیل بن کر تم ذلت کے ساتھ ٹیکس ادا کرو، اور اس پر بھی تیار نہ ہوتے تو پھر ان کو کہتے کہ پھر تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تم سے لڑیں گے، اس کے بغیر تیسرا کوئی حل نہیں ہے۔ کافر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کے بغیر دنیا پر رہے۔ اب اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ساری دنیا پر کفار بدماشیاں کر رہے۔ یہ جو اسرائیل ایک ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے ارد گرد میں کتنے سارے اسلامی ملک ہیں، اور بڑے بڑے اللہ نے بڑے وسائل سے نوازا ہے اسلامی ملکوں کو، لیکن وہ سارے ممالک کے اوپر بدماشی کر رہا ہے۔ چھوٹا سا ملک کتنا خوار کیا ہے سارے مسلمانوں کو، غزہ اور فلسطین کیا حال کیا ہے۔ تو اس وجہ سے، اس لیے کہ ہم سب نے اپنا مقصد جو اللہ جل جلالہ کا امر تھا، حکم تھا، جو اگرچہ اللہ جل جلالہ پہلے سے جانتے تھے کہ تمہیں پسند نہیں ہوگی، یہ پسند نہیں ہوگا، تو اس امر کو ہم چھوڑ بیٹھے، لیکن اللہ نے یہ ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو، تو گویا قتال کو تم ناپسند کرتے ہو، اس میں خیر ہے، بہتری ہے۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ کوئی جہاد کا نام لینا تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار جہاد کی باتیں شروع کر دی، ایسا نہ ہو خطرہ ہے ہم سب کے لیے۔ ارے جس طرح نماز کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم جہاد کی بھی بات کر سکتے ہیں، جس طرح ہم حج اور زکوٰۃ کی بات کر سکتے ہیں، اسی طرح جہاد کی بھی ہم بات کریں گے۔ وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اللہ پاک نے اس حکم کی تاکید فرمائی ہے، تو اس پر بات کرتے ہوئے ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے، فرمایا کہ احرص علی الموت توہب لک الحیات، آپ موت کی حرص کرو تمہیں زندگی مل جائے گی۔ آج ہم جو بار بار ایک لفظ کہنے پر بھی، وہ کہیں جہاد کی بات ہو رہی ہو نا، تو ہم وہاں سے بھاگ نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے، کہیں ہم ملوث نہ ہو جائیں، ہمیں نہ پکڑا جائے۔ تو بھائی اللہ جل جلالہ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرما دے کہ جہاد کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ تو مقدس فریضہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ذمے، جس کو لے کر مسلمان ساری دنیا میں عزت مند بن گئے تھے، اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کی رفعتیں اور عزتیں نصیب فرمائی دی۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔